کبھی کبھی سوشل میڈیا پر کوئی ویڈیو دیکھ کر غصہ نہیں آتا، بلکہ انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ہم آخر کس طرف جا رہے ہیں۔ ایک طرف دین کے باز، دوسری طرف سوشل میڈیا کی نمائش، ایک طرف بیوی کے حقوق کے لیکچر، دوسری طرف میاں بیوی کی زندگی کا مسلسل پبلک ڈسپلے، ایک طرف بچوں کی تربیت کی بات اور دوسری طرف بچوں کی زندگی بھی کانٹینٹ کا حصہ۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے، بھائی صاحب واز انسٹاگرام پر ہے یا زندگی بھی؟ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے رابعہ عامر اور عامر خان کے سوشل میڈیا پر نظر آنے والے طرز زندگی کے بارے میں۔ اور آج کی بات شاید کچھ لوگوں کو سخت لگے، لیکن یاد رکھیں سخت سوال کرنا اور کسی کی تذلیل کرنا دو الگ چیزیں ہیں۔ ہم کسی کے خاندان، ماضی، فائنینشیل سٹیٹس یا نجی زندگی پر فیصلہ نہیں سنائیں گے۔ ہم صرف ان چیزوں پہ بات کریں گے جو عوامی پلیٹ فارم پر خود سامنے لائی جاتی ہیں، کیونکہ جب آپ اپنی زندگی لاکھوں لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں تو پھر لوگ اس زندگی کے پبلک جو اسپیکٹس ہوتے ہیں ان پر سوال کرتے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے، سوشل میڈیا پر اگر کوئی شخص بار بار اسلامی اصولوں، شوہر کی ذمہ داریوں، بیوی کے حقوق اور خاندانی اقدار پر گفتگو کرتا ہے تو ظاہر ہے لوگ یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کے اپنے پبلک جو ایٹیٹیوڈ ہے اس کا کیا آپس میں جو ہے نا کوارڈینیشن ہے، مطلب یہ بندہ خود کیا کر رہا ہے، بیوی کو چمک چلو بنا کے ساتھ میں پھر رہا ہے۔ بس میں کہتی ہوں اب کچھ اور ہی سین رہ گئے، ادروائز وہ کیا نہیں کر رہی ہوتی، کبھی اس کے بال صحیح کر رہی ہے، کبھی جو ہے وہ اس کی داڑھی صحیح کر رہی، کبھی کچھ کر رہی، کبھی کوئی ڈرامے کر رہی ہے، مطلب ہر وقت ہی اس کا ڈرامے بازی چل رہی ہوتی، کبھی ایک دم سے بایا پہن کے نکل پڑتی ہے اور کبھی بالکل ہی جو ہے اس کی ہر چیز ریویل ہو رہی ہوتی ہے۔ سوال یہاں پر یہ نہیں ہے کہ باز کرنا غلط ہے، باز کرنا تو اچھی بات ہے، اصل سوال ہے کہ آواز اور عمل ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھائی صاحب نے اپنا ایک چینل کھولا ہے انسٹاگرام پہ، شرعی داڑھی رکھی ہوئی ہے، باقی سارے کام جو ہے نا پٹھے سیدھے جتنے جیسے مرضی ہو رہے ہیں۔ جب دل کیا بیوی نے سر پہ دوپٹہ لے لیا، جب دل کیا سب کچھ اتار کے انڈر گارمنٹس تک جو ہے وہ گھر میں میل ملازم سے دلوا رہی ہوتی ہے، بیڈ رومز تک اس کی جو ہے وہ ایکسیس میل ملازمین کی ہے۔ بیٹی کا بھی حال ہے، قرآن پاک حفظ کرا رہی ہے اور کبھی اس کو دوپٹہ بھی جو ہے وہ سر پہ دیا ہوتا ہے، کبھی وہ بایا پہن کے آ رہی ہوتی ہے اور کبھی بالکل ریویلنگ اس کے کپڑے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں اس کا جو یو ایس اے کا ٹرپ تھا، وہاں جا کے کیا کرتے رہے، بیچز پہ بچوں کو لے کے جاتے رہے، وہاں پر کیا یہ پردہ کر کے جاتے رہے، یا وہاں پر لوگوں نے پردے کیے ہوئے تھے۔ کہنے کو یہ کہ ہم بچوں کی اچھی تربیت کے لیے ان کو پاکستان لے کر آئے ہیں، لیکن آپ کی کیا کریں؟ چلیں یہ تو ایک سائڈ ہوگی نا۔ اگر یہ سب کچھ ڈرامے بازی کرنی ہے تو پھر انسٹاگرام پہ پیج بنا کے یہ مولوی صاحب بن کے جو بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کو باز دے رہے ہوتے ہیں، کبھی کہتے ہیں خرچہ ایسے کرو، کبھی حقوق کی بات کرتے، کبھی کوئی فرض بھی یاد ہے ان بھائی صاحب کو کس طرح سے کرنا ہے۔ تین بیگمات کو جو ہے مطلب انہوں نے سامنے نہیں لے کر آئے، ان کو تو چھوڑ دیا، چوتھی بیگم جو ہے اس کو ساری دنیا کے سامنے کٹ پتلی بنا کے کیوں پیش کیا ہوئے؟ اور یقین کریں سب انفلوئنسرز کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ غلط کمنٹس بھی آئے ہوتے ہیں، لیکن کبھی جا کے آپ اس کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ دیکھیں اس بندی کے لیے کتنی گندی باتیں لکھی ہوتی ہیں، اس کی کیا جو ہے اس جو پبلک اپیرنس ہے اس کے اوپر کس طرح سے لوگوں نے اور اسپیشلی میلز نے کتنے بےہودہ قسم کے کمنٹس کیے ہوتے ہیں۔ وہاں پر ان بھائی صاحب کی آنکھیں بند ہیں جو یہ اپنی بیوی کو جو ہے بغل میں دبا کے ایک کٹ پتلی بنا کے لے کر شو پیس بنا کے پھر رہے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ عورتوں کو پیسے دے دیا کریں۔ میرا تو خیال ہے یہ خود بیوی کے پیسوں کے اوپر چل رہے ہیں، یہ ان کا سارا دن تو کانٹینٹ بنتا رہتا ہے، جس گھر میں سارا دن کانٹینٹ بنتا رہے گا وہاں پہ بچوں کی کیا تربیت ہوگی؟ ایک ویڈیو بنانی ہے وہ تو اس میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے، یہاں پر سارا دن یہی کام ہو رہا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اٹھ گئے بیٹھ گئے، کھا لیا پی لیا سو لیا، ہر چیز دکھانی ہے۔ تو مجھے بتائے بچوں کی تربیت کب ہوگی؟ یہ بھائی صاحب کو یہ کیوں نہیں نظر آتا دوسروں کو نصیحت خود میاں فصیحت؟ کیونکہ بات پتہ کیا ہے کہ اسلام صرف الفاظ کا نام نہیں ہے، اسلام کردار کا نام ہے، اسلام گھر کے اندر کے رویے کا نام ہے، اسلام بچوں کے ساتھ بیہیویئر کا نام ہے، اسلام میاں بیوی کی رسپیکٹ کا نام ہے، اور اسلام اس وقت بھی موجود ہونا چاہیے جب موبائل کیمرہ بند ہو، ورنہ سوشل میڈیا پر ہم سب بہت نیک، بہت خوش، بہت سکسیزفل اور بہت کمپلیٹ نظر آ سکتے ہیں، لیکن اصل زندگی فلٹر کے بغیر ہوتی ہے۔ اور مجھے سب سے زیادہ تشویش بچوں کے معاملے میں ہوتی ہے۔ آج جیسے یہ فیملی ولاگنگ کر رہے ہوتے ہیں، اس میں بچے مسلسل کانٹینٹ بن گئے ہیں، بچہ ہنس رہے ریکارڈ کرو، بچہ باہر جا رہے ریکارڈ کرو، بچہ کھانا کھا رہا ہے ریکارڈ کرو، حمزہ نے یہ کر لیا، فلاں نے یہ کر لیا۔ آپ دیکھ لیں یہ بندی کس طرح سے اپنے بچوں کو کر رہی ہوتی ہے، جوتے اٹھا کے ان پہ کھڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے مائیں مارتی بھی ہیں، سب کچھ کرتی ہیں، لیکن اس نے جو کچھ کرنا ہے وہ اس نے ویڈیو میں آ کے کرنا ہے۔ صرف میرا خیال ہے جب یہ واش روم جاتی ہے نا، صرف وہ ویڈیو سے وہ بھی اس کا بڑا دل کرتا ہوگا کہ میں یہ بھی دکھاؤں کہ میں کیا اور کتنا کر کے استغفر اللہ توبہ استغفار، مطلب اس لیول تک یہ لوگ چلے گئے ہیں۔ اب بچے کی کچھ شرارت ہے تو اس کو ریکارڈ کر لیں، بچے کا کوئی ایموشنل مومنٹ چل رہا ہے، بچہ رو رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، وہ بھی ریکارڈ کر کے لوگوں کو دکھا۔ اب ذرا سوچیں کیا ہر چیز جو کیمرے میں قید ہو سکتی ہے اسے پبلک کرنا ضروری ہے؟ ایک بچہ شاید کیمرے کے سامنے آج خوشی سے آ رہا ہے، لیکن وہی بچہ 10 سال بعد جب بڑا ہوگا تو کیا وہ چاہے گا کہ اس کے بچپن کی ہر حرکت انٹرنیٹ پہ موجود ہو؟ تو یہ والدین کی رسپانسبلٹی ہے، صرف یہ نہیں کہ بچے کو اچھا کھانا اور اچھا اسکول ملے، بچے کو پرائیویسی بھی چاہیے۔
آج بچے کو پرائیویسی دیں گے تو بچے کو پرائیویسی کا مطلب ہی پتا ہوگا. جو تو تسی ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੜਕ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਮਾਰ 4.5 ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ, ਹਯਾ ਕੀ ਦਾ ਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ. بچے کو ایک ایسا گھر بھی چاہیے جہاں ہر لمحہ احساس نہ ہو کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے, ریکارڈ کر رہا ہے یا پوسٹ کرنے والا. اور اسپیشلی اتنے کم عمر بچوں اور بیٹیوں کے معاملے میں والدین کو 2 قدم زیادہ محتاط ہونا چاہیے. یہ کسی ایک خاندان کی بات نہیں, یہ ہر اس پیرنٹ کے لیے سوال ہے جو اپنے بچے کو سوشل میڈیا کا پرماننٹلی پارٹ بنا رہے ہیں. ہم بچوں کو یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ تمہاری قیمت تمہاری شخصیت ہے, یا یہ کہ تمہاری قیمت تمہارے ویوز ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ بیٹا عزت اور ذمہ داری سیکھیں, یا یہ کہ سوشل میڈیا پر نظر آنا ہی آپ کی کامیابی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ بیٹی حیا, وقار اور خود اعتمادی سیکھے, یا یہ کہ ہر لمحہ عوام کی اوپینین کے مطابق اپنی زندگی گزارے. یہ سوال بہت بڑا ہے اور شاید ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے. اب آتے ہیں یہ بھائی صاحب کے باز کی طرف. رابعہ عمر کے ہسبینڈ کے جو لیکچرز ہوتے ہیں ان کے بارے میں. اگر کوئی شخص سوشل میڈیا پر بیٹھ کے کہتا ہے کہ شوہر کو اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے چاہیے, بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے, گھر کی ذمہ داری نبھانی چاہیے, تو یقیناً یہ اچھی بات ہے. لیکن دین کا سب سے خوبصورت لیکچر وہ ہے جو انسان کے گھر والے اس کے عمل سے سنتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اصل رسپانسبلٹی صرف فالوورز کو سمجھانا نہیں ہے, اصل ذمہ داری اپنے گھر میں بھی اس اخلاق کو زندہ رکھنا. اور یہاں ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے, ہمیں کسی شخص کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اچھا مسلمان ہے یا برا مسلمان. یہ فیصلہ اللہ کا ہے. لیکن اگر کوئی شخص خود اپنی زندگی کو پبلک کے سامنے رکھتا ہے تو اس کے جو پبلک میسج ہے اور جو عوامی رویے میں تضاد ہو, تو اس تضاد پہ سوال اٹھانا بہرحال جائز ہوتا ہے. اور یہی بات رابعہ عامر کے معاملے میں بھی ہے. کسی عورت کے لباس پر گالی دینا یا اسے ذلیل کرنا تنقید نہیں, کسی کے ماضی یا خاندان کو اچھالنا تنقید نہیں, کسی کو اس کے فائنینشیل بیک گراؤنڈ کی وجہ سے کمتر سمجھنا تو بالکل بھی اخلاقی رویہ نہیں. اصل سوال آج کے عمل کا ہے. آج سوشل میڈیا پہ کیا دکھایا جا رہا ہے, آج بچوں کو کیا سکھایا جا رہا ہے, آج عوام کو کیا میسج دیا جا رہا ہے. اور اگر دین کی بات بھی اس پلیٹ فارم پر ہو رہی ہے تو کیا دونوں چیزوں میں کوئی کمپیٹیبلٹی نظر آ رہی ہے؟ ایک طرف میاں بیوی سارا دن کانٹینٹ بنا کے بچوں سمیت ہر چیز دکھا رہے ہیں, دوسری طرف جو ہے وہ میاں بیٹھ جاتا ہے آ کے اور لیکچر دینا شروع کر دیتا ہے. کیا یہ دورس معیار نہیں ہے؟ کیا اس میں کانٹرڈکشن نہیں ہے؟ بس میرا یہی سوال ہے. اور ایک بات جو ہے وہ اس طرح سے بھی ہو سکتی ہے کہ آج کل ایسا لگتا ہے کہ گھر میں کچھ بھی ہو, بس موبائل کی بیٹری نہ ختم ہو. ناشتہ کانٹینٹ, لنچ کانٹینٹ, ڈنر کانٹینٹ, سفر بھی کانٹینٹ, شاپنگ بھی کانٹینٹ, بچے بھی کانٹینٹ. اور کبھی کبھی تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انسان زندگی نہیں گزار رہا, اپنی زندگی کی لائیو کوریج کر رہا ہے. لیکن زندگی کی سب سے پریشیس چیزیں کیمرے کے سامنے نہیں ہوتی. ماں کا بچوں کے ساتھ خاموش بیٹھنا, باپ کا بچے کی بات سننا, میاں بیوی کی ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنا, گھر میں سکون ہونا, بچوں کو موبائل دینے کی بجائے ان کے ساتھ وقت گزارنا. اب جو یہ میاں بیوی ہیں, میاں نے بیٹھ کے جی یہ رائڈنگ کرنے چلے گئے, یہ فلاں کر لیا, یہ کر لیا, وہ کر لیا, بیوی اپنے تماشوں میں لگی ہوئی ہے, یہ آ گیا اس کی برانڈ کی کرنی ہے پروموشن, اس کی کرنی ہے. بچوں کو یہ کون سا ٹائم دیتے ہوں گے؟ کھانا یہ لوگ بیٹھ سے کھاتے ہیں. اور استغفر اللہ استغفر اللہ, جس طرح سے نیچے بیٹھ کے کھانا بری بات نہیں, بہت اچھی بات ہے, ہاتھ سے کھانا بھی بری بات نہیں, لیکن جس طرح سے یہ بیٹھے ہوتے ہیں استغفر اللہ, ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی مزار کے باہر بیٹھے ہوئے ہوں, کچن کے بالکل باہر, جیسے انہوں نے نیچے وہ ایک چٹائی سی بچھائی ہوتی ہے. کوئی پراپر ایک طریقہ ہوتا ہے آپ کا لاؤنج ہے, آپ کے سینٹر میں اس میں رگ اگر آپ ڈال لیں, اتنی توفیق تو آپ کو اللہ نے دی بھی ہے نا. سارا دن جو ڈرامے بازی کرتے ہیں اس میں تو نظر آ رہا ہوتا ہے, وہ بھی نہیں کرنا. تو ایٹ لیسٹ ایک سائڈ ہوتی ہے جہاں پر آپ رکھیں, پاس جوتے اتارے ہوتے ہیں اور پاس ہی جو ہے نا وہ کھانا چل رہا ہوتا ہے, اور ماں جو ہے اس کو اپنی لگی ہوتی ہے, بازار سے آ گیا, فلاں ہو گیا, یہ ہو گیا. آپ بتائیں, یہ اپنے گھر تک کرے نا, کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن یہ میسج کیا دے رہی ہے, کیا لوگوں کو دکھا رہی ہے؟ آج کل تو ویسے ہی جو ہے کام کرنا ہر کسی کو بڑا عذاب نظر آ رہا ہوتا ہے, لیکن جو یہ کر رہے ہیں یہ تو بالکل ہی آوے کا آوا بگاڑنے کے چکر میں بیٹھے ہوئے. یہ چیزیں شاید جو ہے نا وہ وائرل نہ ہو جو آپ گھر میں کر رہے ہوں, اپنے بچوں کو ٹائم دے رہے ہوں, لیکن جو چیز آپ اپنے بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں, یقین کریں اس سے زیادہ کوئی جو ہے نا وہ قیمتی چیز نہیں ہے. کسی کے پاس مہنگا گھر ہے, اچھی گاڑی ہے, ابراڈ کی لائف ہے, اچھا کھانا ہے, یا بہت زیادہ فالوورز ہیں, یہ بالکل ایک جو ہے نا ظاہری کامیابی کے جو ہے نا سٹینڈرڈز ہو سکتے ہیں, لیکن اصل کامیابی کیا ہے انسان کی؟ اس کا کردار, اس کی رسپانسبلٹی, اس کے بچوں کی تربیت. اور یہ سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. روپیہ, پیسہ, پراپرٹی, یہ سب چیزیں بالکل ان کے کوئی جو ہے نا میں کہتی ہوں زندگی میں کوئی ان کے معنی نہیں ہے. ہاں ایک ٹائم میں آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ حاصل کر لیا, دنیا کی سب سے بڑی نعمتیں آپ کے پاس آ گئیں, لیکن یاد رکھیں انسان کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ اس کی اولاد ہوتی ہے. اور وہ کیسے ہوتی ہے کہ آج آپ ان کے ساتھ جس طرح چلیں گے,
کل آپ کے ساتھ وہ کریں گے. آج آپ ان کی جو تربیت کریں گے کل کو وہی وہ لے کر چلیں گے. آج آپ ان کو اچھی تربیت کر کے پڑھا کے اچھے طریقے سے کامیاب کریں گے, ان کو ٹائم دیں گے, تو یقین مانیں بڑھاپے میں آپ کو بھی وہ ٹائم دیں گے. ورنہ پھر اولڈ ہومز ایسے ہی لوگوں کے لیے بنے ہوتے ہیں. اور یہ جو آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے یہی چیزیں ہیں. کیوں آج بہویں جو ہے سسرال کے ساتھ رہنے کو راضی نہیں ہے؟ آنے کے ساتھ ہی جو ہے سب سے پہلے دعویٰ یہی ہوتا ہے, سب سے پہلے ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ میں اور میرا بننا تیجے عہدہ متھا پنا. تو یہ اسی لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, کیونکہ ہر کسی نے اپنی اپنی ایک حصار بنا لی ہے, اپنی اپنی ایک باؤنڈری سیٹ کر لی ہے, جس کے اندر صرف ہسبینڈ یا وائف اور بچے, اس کے علاوہ جو ریلیشن شپس ہیں وہ اسپیشلی خواتین جو ہے اس چیز کو نہیں برداشت کرتی. اب یہ جو دکھا رہی ہے آج جو یہ اپنے بچوں کے ساتھ کر رہی ہے, کل کو بچے بھی یہی کریں گے, اور نارملی یہی چیز ہوتی ہے. اور اسی بات کا رونا ہے کہ آپ اپنے ساتھ تو برا کریں, لیکن معاشرے میں جو سبق دے رہے ہیں وہ دوسرے بھی اپنے بچوں کے ساتھ پھر یہی کچھ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اور سب سے بڑی بات, قرآن میں ہمیں دوسروں کو نصیحت کرنے سے پہلے اپنے عمل پر غور کرنے کی طرف توجہ دینے کا حکم دیا گیا, اور یہی اصول ہمارے لیے ہے بھی. ہم بھی دوسروں پہ انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گھر کو دیکھیں, ہم بھی اپنے بچوں کو دیکھیں, ہم بھی اپنے موبائل کے استعمال کو دیکھیں, ہم بھی سوچیں کہ ہم سوشل میڈیا پر کیا دکھا رہے ہیں اور کیوں دکھا رہے ہیں. کیونکہ شاید سب سے خطرناک چیز سوشل میڈیا کا شو آف نہیں, بلکہ یہ احساس ہے کہ شو آف کی زندگی بن جائے. اور اگر کوئی شخص خوشحال ہے تو خوشحال رہے, اور اگر کوئی ابراڈ سے پاکستان آ کے زندگی گزار رہا ہے تو اس کی اپنی زندگی, کسی کو اس سے کیا جو ہے فائدہ ہوگا. اگر کوئی اچھا کھانا کھاتا ہے, سفر کرتا ہے, شاپنگ کرتا ہے, تو اس میں بذات خود کوئی جرم نہیں. مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب نعمت شکر کی بجائے نمائش بن جائے, جب خوشی دوسروں کو متاثر کرنے کا ذریعہ بن جائے, جب بچوں کی پرائیویسی ویوز کے مقابلے میں کم ہو جائے, اور جب دینی واز اور عملی زندگی کے درمیان اتنا ڈسٹینس پیدا ہو جائے کہ ویورز خود سوال کرنے لگے. پھر سوال تو یہ ہوگا, اور ہونا بھی چاہیے, لیکن سوال اخلاق کے ساتھ ہوگا, تنقید دلیل کے ساتھ ہوگی, اور اختلاف کردار کشی کے بغیر ہوگا. کیونکہ ہم کسی کے بارے میں آخری فیصلہ سنانے والے نہیں, ہم صرف ایک آئینہ دکھا سکتے ہیں, اور آئینے میں جو نظر آئے اس پر غور کرنا ہر انسان کی اپنی ذمہ داری ہے. اور آخر میں صرف اتنا کہوں گی, اپنی زندگی جئیں, خوش رہیں, اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں, اپنے بچوں کو فیسلٹیز دیں, اپنی بیوی سے محبت کریں, اپنے شوہر کا احترام کریں, اپنے گھر کو خوش رکھیں, لیکن ہر خوشی کو دنیا کے سامنے ثابت کرنا ضروری نہ سمجھے. کچھ چیزیں صرف آپ اور آپ کے اللہ کے درمیان رہنے دیں. آج تو اللہ کے گھر جاتے ہیں, سب سے پہلے وہاں کھڑے ہو کے اینگل سیٹ کرتے ہیں کہ تصویر کیسے آنی ہے, استغفر اللہ. لیکن یہ یاد رکھیں, دنیا کی تالیاں چند سیکنڈ کی ہوتی ہیں, لیکن کردار کا اصل نسلوں تک جانا ہے. فالوورز آپ کی مقبولیت بناتے ہیں, ویوز آپ کی شہرت بناتے ہیں, دولت آپ کی کیپیسٹی بناتی ہے, لیکن آپ کے بچے آپ کا اصل کردار بتاتے ہیں. اور آخر میں سب سے اہم بات, ایک دن نہ یوٹیوب ہوگا, نہ ٹک ٹاک, نہ انسٹاگرام, نہ ویوز, نہ لائکس, نہ فلٹر, نہ ایڈیٹنگ, صرف انسان ہوگا, اس کے اعمال. اللہ ہمیں دوسروں کے عیب تلاش کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکنے کی توفیق دے. اللہ ہمیں اپنے بچوں کو صرف کامیاب نہیں بلکہ با اخلاق بننے کی توفیق دے. اللہ ہمیں دین کو صرف بولنے کی بجائے اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق دے. اور اللہ ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائے کہ ہر نعمت دکھانا ضروری نہیں, ہر لمحہ ریکارڈ کرنا ضروری نہیں, اور ہر خوشی دنیا کے سامنے ثابت کرنا ضروری نہیں. آمین یا رب العالمین. یاد رکھیے, کیمرہ انسان کی تصویر دکھا سکتا ہے, لیکن اس کا کردار کبھی نہیں چھپا سکتا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.